نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ حضرات، آج کا عنوان گفتگو ہے عدت، اور آج بڑے اہم یہ مسئلے ہیں اور ان کو سمجھنا بھی بڑا ضروری ہے۔ تو گزشتہ درس کیونکہ مکمل ریکارڈ نہ ہو سکا تھا، اس لیے میں دوبارہ ان مسائل کو حل کر رہا ہوں۔ ویسے بھی انشاءاللہ کچھ نئی چیزیں ضرور آئیں گی جو گزشتہ درس میں بیان نہیں ہوئی تھی۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ عدت ایک قسم کی نہیں ہے، عدت مختلف اقسام کی ہے، اس کی مختلف شکلیں، مختلف صورتیں، مختلف اس کے اسباب، اور جیسے جیسے سبب اس کے مطابق عدت ہوگی۔ پہلی صورت یہ ہے کہ نکاح ہوا اور مرد عورت آپس میں اکٹھے نہیں ہوئے، تنہائی نہیں ملی، ایک دوسرے کو دیکھا نہیں ہے، کہ اس سے پہلے ہی طلاق ہو جائے۔ تو اگر اب اس میں عدت تو اس میں نہیں ہے، اس میں کوئی عدت نہیں ہوتی، لیکن چند اثرات اس پر مرتب ہوتے ہیں۔ وہ یہ ہیں کہ اگر اس عورت کا حق مہر بوقت نکاح مقرر تھا تو پھر اس کا نصف دینا واجب ہے، اور اگر حق مہر مقرر نہیں تھا تو پھر ایک جوڑا جس میں 3 کپڑے ہوں ان کا دینا ہوتا ہے، اور عدت نہیں ہے۔ لیکن اس خاتون کی والدہ اس مرد پر فار ایور کے لیے حرام ہو جاتی ہے، یہ نکاح کے ساتھ ہی حرام ہو جاتی ہے۔ اس میں کوئی ملاقات، ایک دوسرے کے جو حق زوجیت ادا کرنا کوئی ضروری نہیں ہوتا، بس جیسے ہی ایجاب قبول ہوا اس کے ساتھ ہی جو ساس ہوتی ہے نا، مرد کی ساس اور عورت کا جو سسر ہوتا ہے، یہ دوسرے پر حرام ہو جاتے ہیں۔ یعنی یہ لڑکے اب اس لڑکے کے والد کے ساتھ کسی صورت میں نکاح نہیں کر سکتے، اور یہ لڑکا اس لڑکی کی ماں کے ساتھ کسی صورت میں نکاح نہیں کر سکتے، اس کو وہ ابدی حرام ہو جاتے ہیں پھر، اور یہ نکاح کے ساتھ ہی ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اثرات ہوتا ہے، پہلا اثر ہے نکاح کا، اور عدت نہیں ہے۔ اب ہے دوسری صورت کہ مرد نے عورت کو طلاق دی، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ عدت صرف طلاق سے نہیں ہوتی، عدت کے کئی اسباب ہیں، وہ میں انشاءاللہ بیان کروں گا۔ طلاق دی، اور طلاق دی لفظ طلاق کے ساتھ، یعنی عربی زبان کا یہ جو لفظ نے طلاق یہ استعمال کیا، اور کیا ایک مرتبہ یا 2 مرتبہ، یا اگر انگلش میں تو اس میں ڈائیورس کا لفظ استعمال کیا، یعنی وہ صریح الفاظ ہوں کہ جن سے طلاق مراد لی جاتی ہے اور اس کا کوئی دوسرا معنی نہ ہو، تو 2 تک یہ طلاق رجعی رہتی ہے۔ معنی یہ ہے کہ عدت کی کمپلیشن سے پہلے مرد کو رجوع کا حق حاصل رہتا ہے، بغیر نکاح کے وہ اس خاتون کو اپنی بطور بیوی واپس زبانی الفاظ کے ساتھ بھی کہہ سکتا ہے، بس نہیں میں نے اپنے لفظ میں تجھے واپس لیے، میں نے تجھے اپنے واپس اپنی بیوی بنا لیا، یا جو ازدواجی تعلقات قائم کر لے، اور ان تمام صورتوں میں بغیر نکاح کے یہ خاتون واپس اس کی بیوی بن جائے گی، اور یہ عدت کے دوران کر سکتا ہے۔ اب عدت کتنی ہے؟ اب دوسرا ہے کہ طلاقیں 3 دے دی، تو 3 طلاقوں کا اثر یہ ہوتا ہے کہ اب یہ عورت اس مرد کے نکاح سے ہمیشہ کے لیے نکل جاتی ہے۔ ایک ہی صورت باقی ہے کہ وہ کسی دوسرے مرد سے اس کا نکاح ہو، اور وہ عدت کے بعد اور وہ اپنی مرضی کے ساتھ اس کو طلاق دے، اور یہ اگر واپس اس مرد کے ساتھ نکاح پڑھنا چاہتی ہے تو پڑھ سکتی ہے، اس کے سوا کوئی صورت نہیں رہتی۔ تو یہ اس کے اثرات ہیں۔ لیکن عدت چاہے کوئی بھی ہو،
چاہے عدت طلاق رجعی کی ہو یا طلاق بائن کی ہو۔ پھر بائن دو قسم کے، طلاق بائن صغریٰ یا طلاق بائن کبریٰ، جو بھی ہو۔ یہی طلاق جو رجعی ہوتی ہے نا، جب یہ طلاق ایکسپائر ہو جاتی ہے، میں نے عدت عورت مکمل کر لیتی ہے، تو پھر یہی طلاق رجعی طلاق بائن میں تبدیل ہو جاتی ہے، یا شروع ہی سے 3 طلاقیں دی ہیں تب بھی یہ بائن ہے، یا لفظ طلاق کے علاوہ کسی ایسے لفظ کے طلاق دی ہے کہ جس کا ایک سے زائد معنی بن سکتے ہیں، ایک اس کا معنی طلاق ہے، ایک کوئی اور بھی معنی ممکن ہے اس کا بنانا، تو پھر ان تمام صورتوں میں طلاق بائن ہوتی ہے۔ جیسے ہی وہ مرد طلاق دے گا، یہ عورت اس کے نکاح سے بغیر نکاح کے واپس اس کی بیوی نہیں بن سکتی۔ تو عدت دونوں کی، چاہے طلاق رجعی کی عدت ہو، چاہے طلاق بائن کی عدت ہو، بائن چاہے طلاق صغریٰ ہو یا چاہے طلاق بائن کبریٰ ہو، تینوں صورتوں میں اس کی عدت ایک نہیں ہے۔ اب اس کی شکلیں ہیں، ایک یہ ہے کہ اس عورت کو منتھلی پیریڈ آتے ہیں یا نہیں آتے، اگر آتے ہیں تو پھر اس کے 3 پیریڈ شمار ہوں گے، لیکن جس پیریڈ میں اس کو طلاق، اگر خدا نہ، ویسے تو ایسا ہے پیریڈ کے دوران طلاق دینا حرام ہے اور رجوع واجب ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی آدمی یہ غلطی کر ہی بیٹھے تو بھائی یہ پیریڈ اب شمار نہیں ہوگا، اس کے بعد والے 3 شمار۔ تو جب تک وہ 3 پیریڈ مکمل عورت نہیں کر لیتی، اس کے لیے کسی بھی دوسرے مرد کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں ہوتا، حرام ہوتا ہے۔ اور اب اس دوران اس خاتون خانہ کے جو حقوق ہیں وہ یہ رہتے ہیں کہ اس کے تمام اخراجات وہ مرد کے ذمہ لازم ہوتے ہیں، سارے اخراجات مرد نے پورے کرنے اس دوران، اور اس عورت پر لازم ہے کہ عدت چاہے طلاق رجعی کی ہو، طلاق بائن کی ہو، کوئی بھی ہو، چاہے طلاق وفات کی ہو، عورت کے لیے لازم ہے کہ وہ عدت مرد کے گھر میں مکمل کرے، اور یہ عدت یہ مرد کا حق ہے، یہ عورت پر فرض ہے اور یہ مرد کا حق ہے، اسی لیے مرد کے گھر سے نکلنے کی اس کو اجازت نہیں ہے، اور مرد کو اس دوران اس کے کمرے میں بغیر اس کی اجازت کے جانے کی اجازت نہیں ہوتی۔ اور عورت کے لیے ہے کہ اگر طلاق رجعی ہے تو اس کو بند صبر کر لینا چاہیے، اور اگر طلاق بائن ہے تو پھر اس کو میک اپ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر طلاق وفات ہے تو پھر وہ غم زدہ اور کسی قسم کی بھی خوشی کا اظہار نہیں کر سکتے۔ یہ ہے اس کے رائٹ۔ لیکن اگر عدت کی کمپلیشن سے پہلے، عدت مکمل ہونے سے پہلے خدا نہ خواستہ جس مرد نے اس کو عورت کو طلاق دی ہے اس کی وفات ہو جاتی ہے، تو پھر اس کی پراپرٹی میں اس عورت کا حصہ ہوتا ہے، تو اس کو وہ حصہ اس کو ملے گا۔ ہاں، جب یہ ایکسپائر ہو جائے، عدت مکمل ہو جائے، تو اب اس کا حصہ کا جو رائٹ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اب اگر کوئی عورت ایسی ہے کہ جس کو پیریڈ آتے ہی نہیں ہے، اس کا کوئی بھی ریزن ہو سکتا ہے، اوور ایج بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی اس کے ریزن، کوئی میڈیکل ریزن بھی ہو سکتے ہیں، آتے ہی نہیں ہے کبھی، یا اس کو آئے نہیں ہے، یا آئے تو ہے لیکن اب بند ہو گئے، تو پھر ایسی صورت میں ان تمام صورتوں میں عورت کی عدت 3 مہینے ہوتی ہے جب پیریڈ نہ آتے ہو۔ لیکن اگر عورت حاملہ ہے تو ان تمام صورتوں میں جو میں نے ابھی بیان کی ہے، پھر یہ 3 پیریڈ نہیں ہوں گے، بلکہ بچے کی پیدائش اس کی عدت ہوگی، جب تک وہ بچہ اس کے پیٹ میں ہے۔ اس عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی کے ساتھ نکاح کرے، کہاں بھی اجازت ہوگی، اور یہ مختصر بھی ہو سکتی ہے، یہ ہفتہ بھی ہو سکتا ہے، مہینہ بھی ہو سکتا ہے، یہ 6 مہینے یا 8 مہینے بھی ہو سکتے ہیں، یہ 9 مہینے بھی ہو سکتے ہیں، اس سے زیادہ 2 سال بھی ہو سکتے ہیں، اس کی پیریڈ کی چونکہ حمل کی مدت میکسیمم 2 سال ہے۔
تو جو عورت حاملہ ہو اس کی عدت وضع حمل ہوتی ہے، اور جب تک وہ عورت اس ذمہ داری سے عہدہ برا نہ ہو اس وقت تک اس عورت کو لیے کسی بھی دوسرے مرد کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں ہوتا۔ اب یہ ہے کہ آیا عدت اب وفات کی وہ بھی ذرا سن لیں، پھر میں دوسری طرف آتا ہوں۔ اگر کسی خاتون کا شوہر خدا نخواستہ ڈیتھ ہو جاتی ہے، وفات ہو جاتی ہے، تو وفات کی عدت ہوتی ہے 4 مہینے 10 دن، اور اس عدت کے دوران بناؤ سنگار کرنا، دیو و زینت کرنا حرام ہوتا ہے، منع ہوتا ہے۔ اور میں نے یہ پہلے بھی بات عرض کر دی کہ تمام عدت کے اقسام میں عورت کے لیے ضروری ہے کہ مرد کے جس شوہر کے ساتھ اس کا نکاح تھا اسی کے گھر میں رہے، اس کے گھر سے نکلنے کی اس کو اجازت شرعن نہیں ہے، اگر کوئی کرتی ہے تو وہ گنہگار ہوگی۔ اب عدت ہوتی کس وجہ سے؟ عدت کے اسباب 3 ہیں۔ ایک ہے طلاق، اس کی ساری تفصیل میں نے کر دی، اور ایک ہے وفات، اور ایک ہے فرقت۔ فرقت کی وجہ سے بھی عدت ہوتی ہے۔ فرقت کیا ہے؟ فرقت یہ ہے کہ ایک خاتون کسی کے نکاح میں ہوئی، دانستہ نادانستہ کوئی ایسا عمل ہوا کہ جس کی وجہ سے یہ عورت اس مرد پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی۔ اب وہ مرد طلاق نہ بھی دے، اس کے باوجود اس کو لیے اس کا فرقت کرنا ضروری ہوتا ہے، الگ ہونا ضروری ہوتا ہے اس عورت کا۔ مثلا خدا نہ خواستہ اسی شوہر کے کسی بیٹے نے اس عورت کا بوسہ لے لیا، یا کوئی کسی غلطی میں انوالو ہو گئی، تو اب اس عورت کا اس مرد کے ساتھ رہنا حرام ہوتا ہے۔ یہ طلاق دے یا نہ دے، اطلاق کے بغیر یہ اس کو فرض ہے کہ یہ اس سے الگ ہو، یہ چونکہ اب اس مرد پر یہ حرام ہو گیا، فار ایور کے لیے حرام ہو گئی، اس کی کوئی شکل نہیں ہے کہ یہ عورت کسی بھی صورت میں واپس اس کی بیوی بن سکے، چاہے اس میں عورت کی مرضی ہو یا نہ ہو۔ تو بھائی فرقت بھی سبب ہوتا ہے عدت کا، حالانکہ اس میں نہ مرد کی کوئی مرضی شامل ہے نہ عورت کی مرضی، کوئی زبردستی بھی اس کے ساتھ ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال پھر یہ اس مرد کی بیوی نہیں رہ سکتی۔ تو بہت سی اس کی صورتیں ہیں، کئی صورتیں ہیں کہ جن صورتوں میں مرضی ہو یا بغیر مرضی کی ہو تو عورت مرد کے لیے حرام ہو جاتی ہے۔ جب ایک عورت کسی مرد کے لیے حرام ہو جائے اور وہ حرمت ابدی ہونی چاہیے۔ بعض صورتوں میں حرمت ابدی نہیں ہوتی، عارضی ہوتی ہے۔ مثلا ایک مرد ہے، اس نے اسی عورت کی بہن کے ساتھ نکاح پا لیا، تو یہ جو بہن کے ساتھ نکاح نا یہ عارضی ہوتا ہے، اس کو طلاق دو گے تو وہ جائز ہوگی، اس کو طلاق دے دو گے یہ جائز ہو جائے گی۔ تو بھائی یہ جو بہن کے ساتھ ایک کے ہوتے ہوئے دوسرے کے ساتھ نکاح حرام ہوتا ہے، یہ ٹیمپریری ہوتا ہے، یہ پرماننٹ نہیں ہوتا۔ جیسی عورت کی پھوپھی کے ساتھ یا خالہ کے ساتھ جو نکاح یہ حرام ہوتا ہے، لیکن یہ ساری حرمتیں ٹیمپریری ہیں، لیکن وہ جو میں نے شکل بیان کی اس میں وہ پرماننٹ ہے، ہمیشہ کے لیے حرام ہوتی ہے۔ تو بھائی حرمت جو عدت کے اسباب ہیں یہ 3 ہیں، یا تو طلاق، بلکہ 4 ہیں، یا طلاق ہوتا ہے اس کا سبب، یا وفات ہوتا ہے اس کا سبب، یا فرقت ہے، اور یا لعان ہے۔ لعان یہ ہے کہ کوئی مرد اپنی عورت پر بدکاری کا الزام لگائے اور کوئی گواہ پیش نہ کر سکے اور مسئلہ چلا جائے شہادت پر، قسم پر، اور یہ فیصلہ قسم کے ذریعے ہو۔ تو جب قسم کے ذریعے فیصلہ کیا جائے گا 5 مرتبہ عورت کو قسم دی جائے گی، وہ پورا پروسیجر ہے قسم اٹھانے کا، جو قرآن پاک 18 سپارے میں موجود ہے، اور اتنی ہی مرتبہ مرد کو قسم دی جائے گی۔ اگر دونوں ہی انکار کر دیں، عورت بھی انکار کر دے نہیں یہ تو جھوٹا ہے،
اور یہ مجھ پر جھوٹا الزام لگا اور وہ کہتا ہے میں سچا ہوں، تو فیصلے کی تو کوئی صورت نہیں ہے، تو اب یہ عورت اس مرد پر فار ایور کے لیے حرام ہو جاتی ہے۔ یہ 3 طلاقوں سے بھی سخت مسئلہ کہ 3 طلاقوں میں چلو ایک صورت تو ہے واپس آنے کی، لیکن یہ جو صورت ہوتی ہے اس میں کوئی صورت نہیں ہوتی کہ یہ عورت واپس اس مرد کے نکال، لیکن عدت بہرحال پھر بھی اس نے گزارنا ہے، کیونکہ لعان کی وجہ سے بھی عدت ہوگی، اگرچہ یہ عورت اس کے نکاح میں نہیں ہے، کیونکہ اصل مسئلہ ہے بہت سے مسائل ہیں، رحم کا مسئلہ ہے، کیونکہ جو خدا کا ایک نظام ہے، بچے اس عورت کے پیٹ کا تسلی کرنے کے اس کا پیٹ خالی ہے، کوئی اس کے پیٹ میں کسی کے اس شوہر کی اولاد نہیں ہے، کیونکہ اسی کے ساتھ سارے پراپرٹی کے مسائل وابستہ ہیں، وراثت کے سارے مسئلے اسی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور رشتوں کی حرمت اور حلت وہ بھی اسی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ تو اس لیے عدت ہر صورت میں ہوتی ہے، عدت کا حکمت بھی یہی ہے کہ تاکہ تسلی ہو جائے، اور یہ بھی آخری بات عرض کر کے ختم کرتا ہوں، عدت یہ مسلمان عورت کے لیے ہے۔ اگر جو مسلمان ملکوں کے غیر مسلم شہری ہیں تو بھائی وہ اپنے مذہبی معاملات کے مطابق کریں گے معاملات، وہ اگر ان میں سے کوئی ان چیزوں کو فالو نہیں کرتا تو مسلم حکومت کو کوئی رائٹ نہیں ہے کہ وہ ان کے اس معاملات میں مداخلت کرے۔ ہاں مسلمان اگر کوئی کرے گا تو پھر حکومتوں کے سارے اختیارات حاصل ہیں۔ کیوں کہ عدت کا مسئلہ غیر مسلموں کے لیے نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا مسئلہ ہے، یعنی جو مرد مسلمان ہو عورت مسلمان ہو اور وہ ان کے ساتھ یہ سارے معاملات ہوں گے تو پھر انہیں یہ معاملات کرنے پڑیں گے۔ جب تک یہ نہیں کریں گے تو اس عورت کے لیے کسی بھی دوسرے مرد کے ساتھ نکاح اور کسی دوسرے مرد کے اس عورت کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہوتا جب تک کہ اس کی عدت مکمل نہ ہو جائے۔ تو یہاں پر یہ بڑا ضروری چیز ہے کہ خاص کر کے جو نوجوان خواتین ہوتی ہیں، کیونکہ ان کی عدت خفیہ ہوتی ہے، ان کی عدت مکمل ہوئی ہے یا نہیں ہوئی یہ وہی بتا سکتی ہیں، ان کے علاوہ کوئی بھی کسی کو اطلاع کی کوئی صورت نہیں ہے۔ تو اس لیے اگر کسی عورت کو طلاق ہو گئی ہے، ہاں منیمم کم از کم مدت تو فقہا نے قائم کی ہے کہ بھائی چونکہ 3 پیریڈ ہیں اور ہر 2 پیریڈ کے درمیان 15 دن کا وقفہ ضروری ہے، تو اس اعتبار سے ایک منیمم تو دورانیہ ہوگا، لیکن میکسیمم کتنا ہے یہ کوئی بھی نہیں اس کا بیان کر سکتا۔ اس لیے کسی بھی متعلقہ عورت سے نکاح کرنے سے پہلے اسے پوچھ لینا چاہیے، اور طلاق دینے سے پہلے بھی پوچھ لینا چاہیے، چونکہ طلاق اس حالت میں دینا حرام ہوتا ہے، رجوع واجب ہوتا ہے، تو پہلے تو اتنی جلد بازی سے کام لینا نہیں چاہیے، اور اگر خدا نخواستہ اگر کوئی قدم اٹھانا ہی ہے تو پہلے اس عورت سے پوچھ لو کہ تیری کیفیت کیا ہے، اور اس کے بعد وہ عورت ہی فیصلہ کر سکتی ہے کہ مجھے اب اس شرعاً اسلامی طور پر کسی دوسرے مرد کے ساتھ نکاح پڑھنے کی اجازت ہے یا نہیں ہے۔ تو وہ جو وہاں کم از کم ہم دیکھیں گے کم از کم اس کی مدت پوری ہو گئی ہے، اگر پوری ہو گئی ہے اس کے بعد وہ جو بھی بیان کرے گی اس کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا، اس کو ماننا پڑے گا۔ تو اللہ پاک ہمیں ان تمام مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا